ارے اسلام ارے تاثر ہوا تو لوگوں کا یہ عالم تھا اس زمانے میں. آپ سوچیں وہ لوگ تو تلفظ اگر کرتے تھے ریڈیو اور ٹی وی سن. بھئی اگر وہ تو ریجنل لینگویج ہے جو ادا کر رہے تھے، لیکن انہیں اردو پہ بھی عبور ہوگا، اب پتا ہوگا کہ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے، لیکن اب تو بڑے بڑے بگاڑ ہیں. نہیں، وجہ یہ تھی، دیکھیے اس زمانے میں میں تو پنجاب میں بہت عرصے رہا. آپ سیاست سے بالا تر اور اپنے نظریات سے بالا تر. پنجاب میں اردو کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور اردو میں آپ کو بتا دوں انٹیریئر جو علاقے ہوتے تھے نا، اندرون شہر، جی جی اس میں وہ اپنے بچوں کو پنجابی نہیں بولنے دیتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں تیرا تلفظ خراب ہو جائے گا تو اردو بول. ٹھیک ہے نا. بہت کانشیس تھے، اور وہ اردو کے تلفظ کا اتنا ہی خیال رکھتے تھے جتنے اردو اسپیکنگ. بالکل، تو یہ ہر اس کی آدمی جو ہے نا وہ اردو کی شان ہے نا کہ آپ اس کو بالکل شستہ طریقے سے بولیں. جی آپ کی قومی زبان ہے. دیکھیے یہ ہاں قومی بالکل. زبان ہے تو آپ اس کے ساتھ انصاف تو کریں. لیکن ہم لوگ ذہنی طور پہ غلام ہیں اصل میں. تو بس ٹھیک ہے، انگریزی کی سے بھی اہمیت سے بھی کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جہاں آپ 10 بولنے والے اردو سمجھ رہے ہیں تو وہاں پر تو آپ بولیں نا اردو. یہاں پہ یہ ہو گیا ہے کہ 10 اردو بولنے والے وہاں پہ انگلش کا اتنا استعمال. ہاں، کہ وہ بتانا ہے کہ ہمارا دیکھیں کتنا معیار کتنا اونچا ہے ہمارا، ہم کو انگلش بھی آتی ہے. تو لینگویج ہے ایک. نہیں جی، ساری دنیا فخر کرتی ہے اپنی لینگویج پر. آپ فرانس چلے جائیں، آپ ٹیکسی کو ہاتھ دیں، آپ کو اس کے چہرے سے لگے گا کہ اس کو انگلش سمجھ آ رہی ہے، لیکن وہ جواب دے گا آپ کو فرینچ میں. وہ نہیں بالکل. بولے گا. آپ چائنا جائیں، وہ آپ سے چائنیز میں بات کریں گے، آپ سے انگلش میں یا اس میں بات کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو لوگ اپنی بالکل لینگویج پہ فخر کرتے ہیں. فخر کرتے ہیں. لینگویج خراب ہوئی اس کی ایک اور وجہ ہے. ہم نے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب کوئی کسی لہجے میں بولے نا، ڈفرینٹ اس کے ڈائلیکٹ میں، تو کہا جاتا ہے یار جی سبھی بولتے ہیں، سب اپنے اپنے اسٹائل سے بول رہے ہیں اردو. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. مثلا آپ جو ہے نا، آپ انگریزی کو جو ہے نا وہ فرینچ سے مکس کر کے نہیں بول سکتے. آپ انگریزی بالکل انگریزی کی طرح بولتے. صحیح آپ اسی صحیح. طرح ٹھیک ہے، اگر ایک پٹھان بول رہا ہے تو وہ بولے ضرور اپنے لہجے میں، لیکن اردو کے جو الفاظ کو ان کو اسی انداز سے ادا کرے جس انداز سے اردو کے کیے جاتے. بالکل. اب ایک تو یہ سڑک کیوں نہیں بولتے، یہ روڈوں روڈوں. ہاں یا تو آپ روڈ بول دو، روڈس بول دو. اتنا کامن ہو گیا ہے یہ کہ ہر کوئی یہ روڈوں ہی اب بولتا ہے، سڑک کو بھول چکے ہیں. بس یہی ہے نا، بس وہ اپنی انگریزیت جتانی ہے نا ہم نے. تو اسی سے ذرا ایک سوال نکلتا ہے کہ پہلے تعلیم کا معیار بہت بلند ہوتا تھا، تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ تھی؟ اور اب جو یہ تعلیمی معیار کچھ ذرا ڈاؤن کچھ ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پہلے اس زمانے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ پرانے زمانے میں مطلب 70s تک میں سمجھتا ہوں بہت آپ کا بلند معیار تھا، اور دنیا بھر میں اسے ریکگنائز بھی کیا جاتا تھا. اس کی بڑی وجہ نمبر 1 آپ کا نصاب، اور دوسرے طریقہ تعلیم. جو ادارے تھے اس زمانے میں، جو اسکول اور کالجز تھے، ان میں جو اساتذہ ہوتے تھے ان کا بڑے انتخاب کرنے میں بڑی احتیاط سے کام کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ پڑھاتے بھی بہت تھے، تنخواہ سے یا ماحول سے بے نیاز ہو کر وہ صحیح معنوں میں اپنا فریضہ سمجھ کر انجام دیتے. اور ان کی بتائی ہوئی جو بات ایسی ہوتی تھی جب وہ کلاس لیا کرتے تھے کہ وہ واقعی آپ کے ذہن میں اتر جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد نصاب ایسا، اس میں مثلا اس زمانے کی جو مجھے یاد ہے کہ میٹرک کی جو انگریزی کی کتاب تھی، وہ آج کل آپ ایم اے کتاب ماسٹرس کی. حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو طریقہ تعلیم تھا وہ یہ تھا کہ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ان میں مثلا مضمون نویسی کے مقابلے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا. انگریزی کے اچھا تقریری مقابلے ہوتے تھے، انگریزی کے بھی اردو کے بھی. اچھا مشاعرے صحیح. ہوتے تھے، بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا تھا. نالج. آپ اچھا وہ ختم ہو گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 5ویں تک تو آپ کو ہوم ورک بھی نہیں دیا جاتا بچوں کو. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد جو ہوم ورک ملتا بھی ہے وہ آپ کو کمپیوٹر پہ ملتا ہے. نہ اب آپ کسی آپ اس میں چل جائیں اسکول کالج میں، نہ آپ کو مشاعرہ ملے گا، نہ آپ کو بیت بازی نہیں ملے گی. نہیں، نہ مضمون نویسی. ہاں تو پھر ڈکٹیشن ہوا کرتی تھی اگر جس زمانے میں میں پڑھتی تھی، بچی تھی، تو یہ انگلش اور اردو دونوں کی ڈکٹیشن لازمی بالکل. ہوا کرتی تھی. اچھا اب اس کی وجہ یہ ہوا ہے، اس کا نظریہ کہ اب اگر آپ اپنے بچے سے کچھ شعر سنائیں
تو وہ کہے گا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. ہوں اس کو تو شاعروں کے نام نہیں پتا. ہمیں تو ہر شاعر، کیونکہ اردو کے نصاب میں ہوتا تھا تو ہمیں تمام شعراء کے نام پتا ہوتے تھے کہ کون شاعر ہے، ان کا کیا کلام ہے. تو وہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں. اس کے ظاہر تعلیمی معیار بھی گرنا شروع ہو گیا. پھر اب تو اتنی سطحی چیزیں ہو گئی ہیں. پھر یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اس موضوع پہ تو خیر میں بات نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، کہ جان بوجھ کر ہمارے یہاں نصاب سے وہ چیزیں نکال دی گئیں جو آتھینٹک چیزیں تھیں. اس میں بے تکی چیزیں شامل کر دی گئیں اور ساتھ میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا. اور دیکھیں جی ہماری تو ہسٹری ٹھیک نہیں ہے، اسلامک ہسٹری میں بہت ایگزیجریشن بہت ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جب کتنا غلط ہے. ہاں آپ قوم کو مینٹلی بیکار کرنا چاہیں، اسے کنفیوز کرنا چاہیں، تو آپ یہ باتیں پھیلاتے ہیں. آپ وہ تو ویسے پہلے ہی کنفیوز ہے، وہ تو بس اسے ہم مزید اور کنفیوز کر دیں گے. یہ تو یہ سوری میں سوچتی ہوں. جی جی کتاب میں لکھا تھا کسی قوم کو آپ نے تباہ کرنا ہو تو اس سے اس کا ماضی، اس کی تاریخ چھین لو، ٹھیک ہے نا، چھین لے. اور ہاں اس حال سے جو ہے نا وہ بالکل وہ کر دو بیزار. ہمارے کہ ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ سننا چاہتا ہے. علامہ اقبال جیسے شاعر کو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں اور یہ کیا وہ شاعر تھے، سوائے نیزوں کے تلواروں کے ان کی شاعری کچھ نہیں ہے. اور بھیا دنیا نے اس کو ایکنالج کتنی غلط ہے. ہاں ان کے تو کتنے سارے ممالک میں ترجمے ہوئے ہیں ان کی شاعری کے. نہیں اس لیے کیا گیا نا کہ لوگوں میں شعور نہ آئے، لوگ اس طرف جائیں نہیں، قومیت کی طرف. تو یہ تو آئندہ کے 10-15 سال میں تو پتہ نہیں پھر کیا بیڑا غرق ہی ہو جائے گا. اس طرف توجہ نہیں دی، لیکن کوئی نہیں دے رہا. ہم تو شتر مرغ کی طرح ہو گئے ہیں. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، اپنے آرٹیکلز میں بھی لکھتا ہوں کہ جو جب طوفان آتا ہے نا صحرا میں تو شتر مرغ جی تو کرتا آنکھیں ہے نا ریت میں چھپا لیتا ہے اور وہ یہ سمجھ کہ ٹل جائے گا. یہ طوفان تو ہے ہی نہیں، میں تو محفوظ ہوں، ٹل جائے گا. ہماری بالکل وہی حالت ہے. اور کبوتر کی طرح آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں ہم لوگ. بالکل. یہ جو تو بلکہ میں چھوٹی تھی تو ہمارے تو قرآن کی بھی ایک کلاس ہوا کرتی تھی. وہ سنا جاتا تھا قرآن شریف. میں نے کہا آپ چھوٹی بھی تھی. جی ہاں میں چھوٹی سے بڑی نہیں، میں تو ابھی بھی چھوٹی ہوں، کہنے میں کیا حرج ہے. اچھا آج مجھے معلومات میں میری اضافہ ہوا. آپ نے اتنا مطلب ایسا انسپیکٹڈ سوال کیا پہلے تو دماغ میرا کہیں اور تھا ایک دم ہے. ہاں میں چھوٹی بھی تھی. دیکھیے ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ اٹیک کسی پہ کرنا ہو نا تو آپ ایسے موقع پہ کریں جب بالکل وہ بے خبر ہو. اور آپ نے وہی کیا ہے. میں نے وہی کیا جی. اچھا آپ نے بڑے ٹی وی پر بہت طویل عرصے تک خبریں بھی پڑھی، تو کوئی اس وقت کے کوئی اس دوران کیا مزیدار واقعات ہوئے بڑے تھے؟ مزیدار واقعات خبریں ہوتی تھی لائیو، تو ظاہر ہے کہ وہ خبر اور اسکرپٹ سے ہم پڑھا کرتے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو 2-3 بڑے مزیدار واقعات سناؤں. ہمارے ایک نیوز کاسٹر ہوتے تھے مظفر حسین صاحب، یہ پتہ نہیں میں نے آپ کو سنایا تھا وہ جو انہوں نے چلیں دوبارہ سنا دیں اگر سنا ہے وہ سنا بھی. دیتے ہیں سننے والوں کے لیے. وہ یہ تھا کہ مظفر حسین صاحب بیچارے اصل میں پیر سے معذور تھے، تو وہ بیساکھی کے ساتھ کرتے تھے. اچھا لیکن بہت اچھے براڈ کاسٹر تھے. وہ قیام پاکستان کے وقت سے ریڈیو پاکستان کے اناؤنسر تھے. پھر جب ٹی وی پہ خبریں شروع ہوئی تو انہوں نے خبریں پڑھنی شروع کر دی. اچھی آواز، مطلب اچھا لہجہ، بھری بھرکم ان کی شخصیت تھی. تو اور سادہ لوگ آدمی تھے بہت. اچھا اس زمانے میں ہمارا جو ٹیلی ویژن تھا وہ ریڈیو کے برابر میں ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہوتی تھی، اس میں تھا. اس بلڈنگ میں صرف یعنی اتنی گنجائش تھی کہ 2-3 آفس بن گئے تھے، ایک کنٹرول روم بن گیا تھا جہاں اکوپمنٹ وغیرہ تھا، اور ایک جو بڑا سا ہال چھوڑ دیا گیا تھا اس میں ڈرامے وغیرہ ریکارڈ ہوتے تھے. اچھا جب خبریں ہوتی تھی تو خبروں کے لیے ایک چھوٹا سا بوتھ بنا دیا گیا تھا خبروں اناؤنسمنٹ کی. تو خبریں جب ہوتی تھی تو اسٹوڈیو میں لائٹ بند کر دی جاتی تھی، اندھیرا کر دیا جاتا تھا تاکہ اس کی ریفلیکشن نہ آئے. تو وہاں پر ایک بڑے پرانے ہمارے کیمرہ مین ہوتے تھے، ان کو سب ڈیڈی کہہ کے پکارتے تھے. تو ڈیڈی کی اس میں ڈیوٹی تھی اور ان کو کہا جاتا تھا کہ دیکھیں اب خبریں، انہوں نے ہیڈ فون لگایا ہوتا تھا انہوں نے، کہ جب خبریں ہم نے وائنڈ اپ کرنی ہوں گی نا یعنی ختم کرنی ہوں گی تو ہم آپ کو اشارہ کریں گے، تو آپ نا چونکہ اندھیرا ہے تو آپ وہ ماچس جلا کے اسے گول گول گھمائیے گا تو نیوز کاسٹ میں جائے گا کہ اب وائنڈ اپ کرنی. تو وہ بڑا
چلتا رہا سب، ہم لوگ اسی طرح کرتے تھے. کبھی ہم اگر اوور کیری کرنے لگتے تھے تو وہ گھمانا شروع کرتے تھے، ہم اسے کہتے تھے جی اور اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی. اچھا مظفر صاحب نے خبریں شروع کی.